السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 73 ہے 73، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرما دی اور اس چیز کو واضح کر دیا، اور جو لوگ جب ان کے سامنے اس اللہ کی آیات یعنی ان کے رب کی آیات جو ہے وہ پڑھ کر ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو فرمایا لم یخروا، تو ہرگز نہیں وہ گرتے، علیہا یعنی اس پر، سمن و عمیانا یعنی بہرے اور اندھے ہو کر، جیسا کہ آج اس دور حاضر کے اندر مسلمانوں کی اجتماعی طور پر حالت یہ ہے۔ فردن فردن تو ہر مسلمی معاذ اللہ بگڑا ہوا اور خراب ہے، لیکن فرد مل کر ہی ملت تشکیل پاتی ہے۔ جب فرد بگڑا ہوا اور معاذ اللہ بے راروی کا شکار اور گمراہی کا جو ہے وہ مقصد بن گیا ہے تو پھر اجتماعیت اس سے کیا ہوگی؟ تو فرمایا کہ دین جو ہے وہ یعنی اسلام جوش اور جذبات کا دین نہیں، بلکہ یہ ہوش اور عقل مندی کا دین ہے۔ اس کا ہر حکم قابل فہم، یعنی جو بھی احکام قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، وہ جتنے بھی یہ فرامین ہیں قرآن کے ہوں یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، یہ فہم سے خالی نہیں ہے اور ہر منع یعنی عقل و شعور کے مطابق ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کا مقصد ہی ہمیں اس چیز کے بارے میں بیان کر دیا ہے، اور دین کا مقصد یعنی اللہ کے نظام کو غالب کرنا ہے، یعنی اس کی توحید کو غالب کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا غلبہ ہے پوری دنیا، پوری کائنات کے اندر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والذین اذا ذکروا کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے دین اس چیز کا نام کہ فوراً اگر تم کوئی قرآن کی آیات پڑھ کر سنا رہا ہے تو فوراً تم اس کے اوپر اندھے ہو کر گر جاؤ، بلکہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرنا، بلکہ ہوش و حواس کے ساتھ اس نصیحت کو حاصل کرنا ہے۔ مگر افسوس کہ ساری دنیا میں سب سے جوشیلی اور جذباتی مسلمان قوم ہے، حتیٰ کہ ان کا اپنے رب سے تعلق، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق اور محبت، قرآن سے وابستگی اور حدیث سے نسبت کلی طور پر جذباتی ہے، یعنی ایموشنل ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایموشنل بلیک میلنگ، یعنی ہر ایموشنل سلوگن ہے، خالی جذباتی نعرے ہیں جن کو بطور جو ہے سلوگن کی استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق یہ عالم کا غیر اللہ سے سخت نفرت ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کو تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیں نمازیں کتنے لوگ پڑھتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ جمعے کے لیے تعداد کتنی ہوتی ہے، اسی طرح عید وغیرہ پر بھی کئی بدقسمت ایسے ہیں کہ جو عید بھی پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے، معاذ اللہ، ان کی بدقسمتی کا عالم یہ ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر مرنا مارنے پر یعنی تیار ہے ہر وقت ہر لمحے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے اور اسے یعنی مشعل راہ بنانے پر آمادہ نہیں ہے۔ قرآن کو دن میں کتنی بار چومتے ہیں، چوم کر جو ہے نا سینے سے لگاتے ہیں، مگر 60-70 سال کی عمر جو ہے وہ پا کر بھی پوری زندگی میں ایک بار بھی قرآن کا ترجمہ پڑھ کر اور اس کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر مشتمل کتابوں کی کو اکثر جانتے بوجھتے جان بوجھ کر لوگ مطالعہ نہیں کرتے اور پڑھتے نہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ جوش اور جذبات آندھی کی طرح ہوتے ہیں، آئی تباہی مچائی اور بغیر کوئی خوشگواری پیدا کیے ہوئے، یعنی جس رفتار سے آئی اتنی تیزی سے چلی گئی۔ جذباتی کاموں میں استقلال، استقامت اور مداومت نہیں ہوتی، اس لیے جوشیلے کاموں کا انسان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ معاذ اللہ یہ دیکھیں بغیر تھکی کے اندھی بہت مثلا معاذ اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بنانے کی کوشش تو نہیں کرتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان نے کس قدر جو ہے وہ آپ کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور معاذ اللہ اس قدر بہکی ہوئی، اور معاذ اللہ کافرانہ عقیدے کی باتیں کرنا، ایک بچے کے یہ الفاظ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ خوش قسمت ہے اور ان کے بعد جو ہے عمران خان کے، گویا کہ پورا کا پورا سلسلہ تمام میں یعنی کٹ گیا، یعنی اس کو تو بالکل اس نے دنیا میں جیسے کوئی اس کے بعد کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ جیسی ہستیاں، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ، فقہاء رحمہم اللہ جیسی ہستیاں، تعجب کی بات ہے ان مسلمانوں کی گمراہی کا یہ عالم ہے جو ہلاک کا طبقہ اس قدر اندھے طریقے سے، اس قدر بہرے طریقے سے یعنی کسی کے پیچھے گر مرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ دور دور تک بھی جو ہے نا ان کی بات میں باز پرسی کرنے کے لیے تیار نہ ہو،
تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین عمل وہ ہے کہ جو ہو دوام، یعنی جو مستقل ہو، مگر اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی ہو، اگر وہ تھوڑا بھی ہو لیکن ہو مستقل۔ یہ نہیں ہے کہ اعمال کرنے میں تو بہت آگے آگے ہیں مگر کبھی کبھار کیے اور باقی ساری کی ساری زندگی گمراہی میں ڈوب گئی۔ اس لیے اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین جو اعمال ہیں، ان اعمال میں سب سے محبوب ترین اللہ کو جو پسندیدہ عمل ہے وہ مستقل ہے، ادومھا، جس میں دائمی یعنی دائم ہو، یعنی مستقل انسان کو اس کو کرتا ہو۔ تیز بارش پتھروں سے بہ کر گزر جاتی ہے لیکن ایک ایک قطرہ جب وہ چٹان پر گرتا ہے تو اس چٹان میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اعمال میں، عمل میں پختگی پیدا کرے، پختگی کے بعد دائمی طور پر مستقل پرماننٹ ان اعمال کو بجا لائیں۔ یہ نہیں ہے چند دن کے لیے نیکی کی اس کے بعد پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ نیکی کرنی ہے نہیں کرنی۔ او اللہ کے بندو، او پاکستانیوں، او ظلم سے باز آ جاؤ، اللہ کا خوف کرو، اتق اللہ، ڈر جاؤ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ ان جوہرات کے پیچھے لگے ہوئے ہو جن کا ایمان کوئی نہیں ہے، دین نہیں ہے، جنہوں نے دنیا کو اپنا معیار بنا رکھا ہے، وہ مرزا جہلوی جو ہے معاذ اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ جیسی ہستیوں پر معاذ اللہ جو ہے وہ جو کلمات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو کند کر دے۔ اس ظالم ترین انسان کو اتنا حیا نہیں ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کرام تو قرآن کی شخصیات، قرآن جن کے بارے میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کے بارے میں اعلان کیا قرآن کے اندر، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ فرش پر چلتے پھرتے اپنے رب سے راضی ہو چکے ہیں، اللہ عرش پر ان سے راضی ہو چکا ہے۔ مگر اس سے بڑی ڈگری ایک جس کو میں یہ سمجھتا ہوں جس کا نعم البدل قیامت تک کوئی اور ہے ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، کہ میں اللہ کی وہ جماعت ہے، یعنی وہ اللہ کا گروہ ہے۔ تو یعنی گویا کہ جن کا رب لیڈر ہے ان کے بارے میں معاذ اللہ ایسے کلمات کہنے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کے متعلق وہ معاذ اللہ بکواس کرتا ہے، معاذ اللہ اسی طرح باقی صحابہ کرام رضوان کے بارے میں وہ معاذ اللہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کیسے جاہل لوگ ہیں، کیسے جہلا کا طبقہ ہے، یہ واحد دنیا میں علمی کتابی پیدا ہو گیا ہے۔ کیا علم اور کتاب انسان کو سکھلاتی ہے ان ہستیوں کے بارے میں ایسے کبھی الفاظ کہنا؟ عجیب بات ہے۔ میں یہ رمضان المبارک میں مجھے بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نیوز چینل پر موقع ملا ڈاکٹر سبیر اکرام کے پروگراموں میں، اور انہی پروگراموں میں جو ہے نا جب باقی علماء اور جو ہے نا مختلف مکاتب فکر کے علماء تشریف فرما تھے تو یہ بات کرتا ہے جی یہ سارے کے سارے علماء اگر مجھے متفقہ طور پر ان کے بڑے جو ہیں، ان کے جو ہے وہ سربراہ جو ہیں، وہ مجھے جو ہے نا یہ فتویٰ دے دیں اور سب کے سائن ہو جی کہ تمام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے جی، ان تمام کو ایک دوسرے کو چندہ دیا جا سکتا ہے، تو میں اس کے بارے میں جو ہے نا وہ پھر رجوع کر لوں گا۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں مرزا صاحب شرم کرو، مرزا صاحب شرم کرو، علماء کو کہتے ہو، یہ کبھی اکٹھ نہیں ہو سکتا۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ کہ تم نہیں یہ جانتے کہ ایک بھائی نے ایک بھائی کو کیوں قتل کر دیا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی کافر تھی، پھر اس کا مطلب ہے معاذ اللہ نوح علیہ السلام ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا باپ آزر جو ہے وہ مشرک تھا، بت بنانے والا اور بتوں کو بیچنے والا اور انہی بتوں کی پوجا کرنے والا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کیا کہو گے؟ بہکی ہوئی باتیں نہ کرو، علم اور کتاب کی بات کرو۔ اگر علمی کتابی بنتے ہو، اگر سنی وابی نہیں بنتے، علمی کتابی بنتے ہو، تو پھر اس علم اور کتاب کی روح میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پیش آؤ، اس کی دعوت دو، اس کی انویٹیشن پر عمل کرو، پریکٹیکل لائف کو بنا کر دکھلاؤ لوگوں کو۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، اور اس کی ٹوپی اس کے سر پر، اس کی ٹوپی اس کے سر پر پہنا کر اور تم اپنے آپ میں بڑے فقیہ اور اپنے آپ کو محقق ثابت کرتے ہو۔ اگر وہ علماء نہیں کر سکتے تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم جو ہے وہ تمام مکاتب فکر میں کہو جی میں سب کو مانتا ہوں جی، میری شیعہ کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، میری اہل حدیثوں کے پیچھے بھابیوں کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، میری سنیوں کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، میں بندیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں، میں تمام مکاتب فکر کو مانتا ہوں، اس لیے تمام مکاتب فکر ٹھیک ہیں، تم اس پر سب سے پہلے فتویٰ دو۔ تم تو سب میں کیڑے نکالنے میں بیٹھے ہوئے ہو، اور یاد رکھ لو کہ 100% کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں معصوم من الخطا ہیں، باقی 100% ہم نہیں ہو سکتے، اور کیا مطلب کوئی بھی انسان 100% نہیں ہو سکتا، 100% کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں کسی سے کمی، کوتاہی، کوئی ظلم، کوئی زیادتی ہونی ہے، کہیں نہ کہیں کسی سے مسٹیک ہونی ہے، اور گناہ ہونا ہی ہونا ہے۔ کل بنی آدم خطا، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بنی آدم خطا کار ہے، تو گناہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند بھی گناہ گار آدمی ہے جو گناہ کرے اور پھر مالک الملک سے توبہ کرے، اور توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ تم عجیب باتیں کرتے ہو، بہکی ہوئی تنقید اور تنقید پر اگر سب کو مانتے ہو، تم کہتے ہو میں تمام مکاتب فکر کو مانتا ہوں، پھر تنقید اور تنقید کس چیز کی ہے؟ پھر لڑائی اور جھگڑا کس چیز کا ہے؟ پھر تمہیں تو ویسے ہی خاموش بیٹھنا چاہیے،
پھر تم معاذ اللہ صحابہ کو لے کر کبھی معاذ اللہ ان پر تنقید کرتے ہو، کبھی صحابہ پر تبرہ کرتے ہو، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، کبھی جو ہے تم تمام مکاتب فکر کے علماء کو لے کر بیٹھ جاتے ہو۔ تم نے اچھا امت کو گمراہ کیا ہوا ہے، تم نے اچھی جو ہے نا وہ ٹوپی پہنائی، چورن بیچ رہے ہو تم اپنی جو ہے نا وہ عقائد کا اور گمراہی کے عقائد کا، جن کا تعلق نہیں اسلام کے ساتھ۔ میں حیران ہوں لوگوں پر کہ قرآن جو ہے وہ کس قدر جو ہے واضح طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو میں نے سب سے پہلے آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، کہ جب اللہ کی آیات یعنی اس رب کی آیات تمہارے سامنے پڑھ کر جب تمہیں نصیحت کی جائے تو لم یخروا علیہا، تو ہرگز نہ تم ان کے اوپر گرو سمن و عمیانا۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 کے اندر کہ بہرے اور اندھے ہو کر نہ گر جاؤ، بلکہ ہوش و حواس میں نصیحتوں کو لو۔ آیتیں پڑھنے والا تو یہاں قیامت تک بڑے ہیں، علم تو بڑا ہے، اور بڑا یہ دعوے کرتا پھرتا ہے جی قیامت تک کے لیے تمہیں موقع ہے، قیامت تک کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے۔ تم قیامت تک کے لیے زندہ رہو گے؟ ہے جی تمہاری زندگی کیا قیامت تک کے لیے ہے؟ تم زندہ بیٹھے ہوگے اگر کوئی جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوگا؟ ہے جی تم کیا شیطان ہو کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیل دے دی ہے کہ جس کو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ قیامت تک نہیں، تمہیں مہلت دی، اس کا مطلب ہے کہ تو بھی اسی کا پیروکار ہے شیطان کا۔ ہے جی عجیب بات ہے، تو صرف بات ٹھیک ہے، تمہارے پاس ہی علم ہے، تو ہی علمی کتابی ہے، باقی تو علم و کتابوں والے ہی نہیں ہے، یعنی باقی تو کسی نے علم حاصل ہی نہیں کیا اور نہ ہی کوئی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے۔ اگر تم اسی کتاب جس کو اللہ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہا ہے، اگر تم بات صرف اسی کتاب کو صحیح نظریے کے ساتھ پڑھ لو اور سمن و عمیانا بہر اور اندھے ہو کر اس کے اوپر نہ گرے، تو میں تمہیں واللہ ہے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کر کہ تم ہی ہدایت پا جاؤ گے جو تم نے آج پوری امت کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ اور میں لوگوں پر حیران ہوں جو ہلاک کا طبقہ جو قرآن و حدیث کو جانتے نہیں، الف کا نام کوکا نہیں آتا اور بڑے اپنے آپ میں فلاسفر بنے پھرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں تو اقبال نے کہہ دیا تھا صوفی کے طریقہ میں فقط مستی احوال اور ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار۔ جی صوفی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی صوفی صاحب جی مراقبے میں جی بابا جی وجہ دے چلے، اور انہوں نے کہا جی ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، تو تیرے پاس گفتار ہے، تو ان ملاؤں میں سے ہے کہ جن کو صرف بولنا آتا ہے، کنورسیشن آتی ہے۔ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، اور جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار، کردار کا غازی بن، گفتار کا غازی تو بڑی دنیا میں بڑے گزر گئے ہیں، مٹ گئے، نام و نشان ان کے مٹ گئے، دنیا میں ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو خاص طور پر اس پاکستانی عوام اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں اور خود قرآن کا مطالعہ کرو، ان جہلا یعنی ان دو پیادہ ملاؤں کے پیچھے، اور خود اس کی اب سینکڑوں ویڈیوز آ گئی ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیک ہو گئی ساری کی ساری، جس میں یہ معاذ اللہ قرآن بھی غلط پڑھتا ہے، بڑے تجوید کے دعوت کرتا تھا، اتنا بڑا یہ قاری القرآ جو اپنے آپ کو ثابت کرنے بیٹھا اور قرآن کی بعض آیتیں اس نے پڑھی، اور یہ میڈیا پر ہے، سوشل میڈیا پر یہ موجود ہے معاذ اللہ، اس کی غلط بیانی کے، اس کے فراڈ اور دھوکے کے، اس کی بے ایمانی کے، اور یہ جو فلمیں چلاتا پھرتا ہے، یہ سارے دنیا والے جانتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں، جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ جو ہے نا دین کو بیچتا ہے، اور دین کو بیچ کر وہ اپنی دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی انہی میں سے ہے، انہی کی سب میں ان کا امام ہے، یہ بھی دین بیچنے والا ہے جو دین کو بیچ رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑے دعوے کرتا ہے۔ علمی کتابی بندہ جاہل ہو سکتا ہے، تیری طرح کا بد تہذیب اور بدتمیز ہو سکتا ہے، جو زبان درازی والا ہو، جس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، ڈھب اور سلیقہ نہیں ہے، وہ آداب کے سینیریو میں رہ کر کسی کے متعلق کو تبصرہ نہ کرے، وہ علمی کتابی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا علم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بدتمیزی کرو اور معاذ اللہ بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں تبرہ بازی کرو، اور وہ جن کو اللہ کہہ رہا ہے اولئک حزب اللہ، میرا گروہ ہے، میں اللہ کی جماعت ہے، یعنی ان کو لیڈ کرنے والی رب کی ذات ہے جو کل کائنات کا مالک الملک ہے، جو علام الغیوب ہے، جو عالم الغیب والشہادہ وہ الرحمن الرحیم ہے، جو مالک الملک ہے، جو قیامت کا بھی بادشاہ ہے، جو قیامت کا شہنشاہ ہے۔ اس مالک الملک کی جماعت کے متعلق تم ایسا کہتے ہو ظالم آدمی، جس کو اللہ نے اپنی کلام کے اندر قیامت تک نہیں ثابت کر دیا کہ صحابہ کی جماعت اللہ کی جماعت ہے، اللہ ان کا لیڈر ہے، اللہ ان کو لیڈ کر رہا ہے اور وہ ان سے راضی ہے اور وہ ان سے راضی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے گمراہ جو ہے ملاؤں سے، ایسے گمراہ انجینئر بنا پھرتا ہے، یعنی آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے اور انجینئر بنا پھرتا ہے، یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ثابت کرتا ہے، معاذ اللہ گمراہ طبقہ۔ اسی طرح وہ مرزا تھا بے ایمان آدمی، اس نے بھی جو ہے نا 56 سال جو ہے وہ دین کی تبلیغ کی تھی، اسلام کی دعوت دی تھی، اس کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مرزا غلام احمد قادیانی مرعون بے ایمان نے اور دیوس نے، جی وہ لعنتی جو ہے وہ پوری امت میں اپنے آپ کو نبی اور اس کی جماعت الگ بیٹھی، یہ بھی انہی مرزوں میں سے ہے، اس کو شرم ہی نہیں آتی ہے، اس کو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، اس کو ڈر ہی نہیں ہے۔ علمی کتابی بندہ بھی ایسی کو باتیں کرتا ہے جس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے بہکی ہوئی، جی
تمام مکاتب فکر کے علماء فتویٰ دیتے، علماء تیرے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، تو تحقیق کر، تو مان سب کو، اور اگر تو سب کو مانتا ہے تو پھر تو تمہیں میڈیا پر آنے نہیں چاہیے، پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، پھر یہ کہانی علیحدہ لے کر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تمہیں اس چیز میں کیا ہے؟ علماء جانے ان کا کام جانے، پھر تو چپ کر کے بیٹھ، تو نمازیں پڑھ، اپنی زندگی بنا، تجھے کیا ضرورت ہے ان پھٹوں میں پڑھنے کی؟ اس کا مطلب تو مانتا کسی کو نہیں ہے، بس تو مرونڈا بیچتا ہے، بے ایمانی کے الفاظ بیچتا ہے، تو منافقت کرتا ہے، نفاق کا مقصد ہے، ادھر بات اور ادھر بات ہو، اہل حدیثوں کے حق میں کئی باتیں کر دی، کئی شیعوں کے حق میں باتیں کر دی، کئی سنیوں کے حق میں باتیں کر دی، کئی دیوبندیوں کے حق میں باتیں کر دی، پھر بعد میں سب پہ دبوسا پھیر دیا اور ثابت کیا جی کہ میں تو سب کے ساتھ ہوں جی، کبھی تو شیعہ کا بن جاتا ہے، کبھی تو وہابیوں کا بن جاتا ہے، کبھی تو دیوبندیوں کا بن جاتا ہے، کبھی تو سنیوں کا، اپنے متعلق اپنے گریبان میں جان، وہ تو ہے کیا؟ تو پھر کیا ہے؟ تو منافق ہے، کیونکہ منافق سب کا بنتا ہے، وہ کافروں کا بھی ہے، وہ یہودیوں کا بھی ہے، وہ نصرانیوں کا بھی ہے، وہ مسلمانوں کا بھی ہے، اس لیے تو تمام مکاتب فکر کا، اس لیے تو حق پر نہیں ہے بلکہ تو منافق ہے معاذ اللہ، جو کافر سے بھی بدتر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھ کر ہوش و حواس میں اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قطرے کی مانند کہ قطرہ 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 ہم اپنے عمل کو جاری رکھیں انشاءاللہ بفضل اللہ۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اور قرآن اور جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کے سینریو میں دعویٰ ہے کہ پھر انشاءاللہ اللہ ہمیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔